اور میرے ساتھ ایک ایسا باپ موجود ہے جو 11 سال سے اپنے بیٹے کی قبر پہ روزانہ آتا ہے۔ جب سے ان کو یہاں پہ دفنایا اس کے بعد میں پھر روزانہ یہیں آتا ہوں۔ ان کے آنکھ میں رسولی ہوئی تھی، وہ کینسر کی رسولی، پر جتنی اپنی طرح سے جتنا بھی علاج ہو سکا کرایا، پر جتنی اللہ کے پاس عمر لکھا کر آئے تھے اتنی انہوں نے پوری کی۔ گھر میں جاتا تھا تو مجھے ہر جگہ پہ اپنا بیٹا نظر آتا تھا۔ ادھر میں جب بیٹھتا تھا نا، مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے میں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گیا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیجیٹل پوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان چندہ بخاری۔ ناظرین، اس وقت میں ایک قبرستان میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ایک ایسا باپ موجود ہے جو 11 سال سے اپنے بیٹے کی قبر پہ روزانہ آتا ہے اور بہت لمبا سفر طے کر کے یہاں پہ روز آتے ہیں۔ آخر کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ کے اور کیوں آتے ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹی، کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ، بالکل ٹھیک۔ روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ اچھے گزر رہے ہیں، بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ ہاں جی، بہت اچھے گزر رہے ہیں۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے بیٹے کی قبر ہے، جی، تو یہ سب سے بڑے یا چھوٹے؟ سب سے بڑا تھا میرا بیٹا، سب سے بڑا میرا بیٹا تھا۔ تو کب ہوئی ان کی وفات؟ ان کی 8 جنوری 2014 کو ہوئی تھی۔ اچھا جی، تو بس اس دن سے جب سے ان کو یہاں پہ دفنایا اس کے بعد میں پھر روزانہ یہیں آتا ہوں۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ وفات کیسے ہوئی تھی ان کی؟ ان کے آنکھ میں رسولی ہوئی تھی، وہ کینسر کی رسولی، پر جتنی اپنی طرح سے جتنا بھی علاج ہو سکا کرایا، پر جتنی اللہ کے پاس عمر لکھا کر آئے تھے اتنی انہوں نے پوری کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ان کی وفات ہوئی ہے تب کتنی ان کی عمر تھی؟ 27 سال۔ 27 سال۔ تو آپ کو محبت ایک اولاد سے ہوتا ہے نا، اسپیشلی بڑا بیٹا، اور اس سے محبت ہوتی ہے؟ نہیں بیٹی، اولاد تو سبھی سے محبت ہوتی ہے، بالکل، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نا ہر انسان کو جو اس کے نیچر ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے مختلف دی ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے کچھ جذبات میرے اندر ایسے ہیں کہ جو ذرا سی بھی تکلیف ہونا تو بچوں کی وہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک بڑا، تو اس لیے اس تکلیف نے نا مجھے، یعنی کہ ایک قسم کا جیسے آدمی جنونی نہیں ہوتا، اس طرح کی میری حد تک میں چلا گیا تھا کہ مجھے یقین بھی ہے، میں بس یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہوا، یہ پتہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی رضا سے ہوتا ہے، جو بھی زندگی ہے اللہ کی رضا سے ہی جاتی ہے۔ تو بس اللہ کی امانت ہے۔ ہاں جی، اللہ کی امانت، اللہ ہی تو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ، یہ جذبات بھی جو تھے، جو محبت کی جو نعمت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی، یعنی کہ دل میں ایسی محبت الفت پیدا کی کہ میرے سے پھر رہا نہیں جاتا تھا۔ گھر میں جاتا تھا تو مجھے ہر جگہ پہ اپنا بیٹا نظر آتا تھا، جہاں لیٹا ہوتا تھا ایسے جب پھر مجھے گھبرا پڑتا، میرا گھر میں مجھے چین نہیں آتا تھا۔ اور پھر لوگوں سے جب یہ بھی کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، یہ بھی بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی، تو پھر میں اس قبرستان آ جاتا تھا۔ پھر یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں، جو گورکانت ہیں، انہوں نے بھی بڑا، یعنی کہ میرے ساتھ تعاون کیا۔ انہوں نے بھی اسی طرح کا، یعنی صبر کی تلقین، صبر تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی دے دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنے بجے صبح کس ٹائم یہاں پہ آ جاتے ہیں اور واپس کب جاتے ہیں؟ اب تو میں ظہر کی نماز گھر سے پڑھ کر آتا ہوں اور یہاں آ کر پھر عصر کے وقت بیٹھتا ہوں، اور مغرب وقت یعنی کہ قرآن پاک جو مجھے صورتیں زبانی یاد ہیں، اللہ کے اسم اعظم کا ورد، پھر اسی طرح سب قبرستان والوں کے لیے دعا کر کے اللہ سب کو کی مشکلیں آسان کرے اور سب کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ دے، تب اسی طرح میں بس۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اتنے سال سے یہاں پہ آ رہے ہیں، تو اکثر ہوتا ہے کہ فیملی کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے بھی منع کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں روز قبرستان جاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے، بڑی باتیں نکل آتی ہیں۔ بیٹے میری کچھ ایج بھی اس قسم اتنی ہے کہ گھر والے نالے یہ، یعنی کہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ بڑا، اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے، قرآن پاک پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، تو اس بنا پر کبھی کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ تو بس پھر کوئی نیگیٹو بات سننے کو ملتی ہے آپ کو؟
نہیں نیگیٹو کبھی نہیں. اللہ رحم کرے کوئی ایسی بات ہو پھر تو آدمی بھاگ جاتا ہے وہاں سے. بالکل تو ایسی بات اکثر ہم سنتے ہیں نا، گورکر نہیں بلکہ ان کے کئی انٹرویوز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا کبھی نہیں. میرے سب میں خود ہی کسی سے میرا یعنی کہ صرف میں آتا تھا یہاں آگے بیٹھ جاتا تھا، قرآن پاک پڑھ، درود شریف پڑھ، جو کچھ بھی یعنی کہ میرے بیٹے کی قسمت میں ہوتا تھا میرے لیے پڑھنا وہ میں پڑھتا رہتا تھا. شروع میں 2 سپارے روزانہ کے پڑھتا تھا. اسی طرح گرمی ہو سب پسینے سے شرابور، سردی ہو لوگ کانپتے ہوتے تھے تو میں رام وہ کہتے ملک صاحب ایڈی سردی تسی آ گئے. میں مجھے سردی محسوس ہی نہیں ہوتی. یعنی کہ وہ کفیت محبت کی اور جن ایسی تھی کہ نہ مجھے سردی میں سردی لگتی تھی نہ گرمی میں گرمی. برسات میں بعض کو ہوائیں بند کوئی ہوا نہیں ہوتی تھی لیکن مجھے نہیں محسوس ہوتا تھا. میں سے یہاں اگر بارش ہوئی ہے تو میں سامنے دربار میں چلا جاتا تھا، پھر انتظار کرتا ہوتا تھا کہ بارش ذرا رکے. ذرا بارش رکتی تھی تو فوراً ادھر میں جب بیٹھتا تھا نا مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میں اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ گیا ہوں، میرا بیٹا میرے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح کی یعنی کہ دل کو فیلنگ ہوتی تھی. ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں تھا، لیکن میرے اپنے دل کو فیلنگ ہوتی تھی کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوا ہے. ایسے میں آنکھیں بند کر کے درود شریف پڑھتا تھا، روزے رسول کا تصور لا کر. تو مجھے تمام باتیں اپنے بیٹے کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا ہوا تھا نا وہ رپیٹ ہوتا تھا. یعنی کہ اس کا بچپن، اس کا اسکول جانا، اس کی باتیں اسی آواز میں جس آواز میں پاپا جی مجھے ٹافی لے دو، پاپا جی مجھے ایسے کا جیسی اس کی آواز ہوتی تھی نا ویسی ہی مجھے یعنی کہ میرے ایسے میں آنکھیں بند کرتا درود تو وہ جب خیال آتے تھے نا تو وہی آواز وہی سیم یعنی کہ میرے دماغ میں گزرتا تھا. یعنی کہ جیسے رپیٹ ہوتی ہے کوئی بات. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں نا اولاد ماں باپ کی اتنی قدر نہیں کرتی. ماں باپ تو خیر ماں باپ ہی ہیں، ان کے لیے تو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے مجھے. تو ایسے اولاد کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ نہیں اپنے پیاروں سے میرا محبت کرنی چاہیے. کوئی ہوتے ہی ہے جو بیٹی محبت ہے نا اور یہ نفرت یہ بھی اللہ کی دین ہے. کسی کو انسان کسی قسم کا بنا اس کے دل دماغ کو کسی کو ظالم طیب بنا دیتا ہے تو کسی کو مظلوم ہو. اسی طرح بس اللہ نے اس طرح کے یعنی کہ قوت برداشت نہیں تھی میرے میں اللہ نے دی کہ میں اس کو اگنور کر دیتا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے جو اگنور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی حکم ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی دیکھا ہی ہوگا اتنے عرصے سے آپ بھی آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ دفنانے کے بعد بھول جاتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں قبروں پہ. کئی مہینے نہیں آتے. تو کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آتے بھی ہیں ہفتے 2 ہفتے بعد مہینے آتے بھی ہیں. یہ نہیں کہ نہیں لیکن میری انہیں یہی ہے کہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ آیا کریں، ان کی صفائی ستھرائی قبروں کا خیال رکھیں، پھول ڈالیں. پھول جب قبر پہ پڑے ہوں تو قبر خوبصورت لگتی ہے. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے پیاروں کی قبروں پہ آیا کریں اور آ کر آنکھیں بند کر کے درود ان کی قبر سے 4 ہاتھ پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو درود آنکھیں بند کر کر روزے رسول کا تصور لا کر درود پاک پڑھا کریں جتنا بھی ہو سکے اور ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کریں. پھر دیکھیں نظارے ان کو اپنے اور لگن سے آئیں اور درود پاک سے لگن کریں. درود پاک لگن سے پڑھیں گے تو دیکھیں پھر کتنا یعنی کہ آپ کو اپنے پیاروں سے کتنی ملاقات ہوتی ہے. ایسے لگے گا جیسے وہ آپ کو جو بھی آپ نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہوگا نا اسی طرح لگے گا کہ جیسے وہ رپیٹ ہو رہا ہے. ناظرین آپ لوگوں نے پورا پروگرام دیکھا ہے. کمنٹ سیکشن میں دعاؤں کا اظہار بھی کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملتی ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.